ہیلو مائی بیوٹیفل کینسیرین فرینڈس، میں ہوں شبانہ علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان تمام کینسیرین فرینڈس کے لیے ریڈنگ کریں گے جو کہ سنگل ہیں، اور ان کا دیکھتے ہیں کہ لو فور کاسٹ کیا کہتا ہے، سپٹمبر کے منتھ میں ان کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ بیسیکلی جب میں اپنی ریڈنگ شروع کرتی ہوں تو یوزلی میں میڈیٹیٹ کرتی ہوں، انرجی کلیئر کرتی ہوں اور کنیکٹ کرتی ہوں اس سرٹن زوڈیک سائن کے ساتھ۔ So today when I started doing this, I'm receiving a lot of fear energy. So this is not my energy. This is some of you might be feeling scared of getting into a relationship. So you need to really work on your fears because آپ کے جو بھی میں نے فرسٹ کارڈز نکالے ہیں تو وہ بھی they are all about your past experiences، اور اس کے نتیجے میں کوئی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ آپ کے اندر کوئی فیئرز ہیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف، آپ اپنے کسی اس ایریا کو ڈسکور کرنا بھی چاہتے ہیں بٹ اوپن اپ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سو ایسے تمام فرینڈس جو کہ اس چیز سے گزر رہے ہیں انہیں تھوڑا سا اپنے پاسٹ کے ایشوز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یوزلی اس طرح کے ہمارے جو فیئر بیسڈ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں، ان کی روٹس کہیں ہمارے چائلڈہڈ میں ہوتی ہیں۔ سو آپ کو تھوڑا سا فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بچپن میں کیا ایکسپیرینس کیا تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ٹرمز تھے، اور کون سا پیرنٹ آپ کا، مدر یا فادر، ان میں سے کوئی ایبسنٹ پیرنٹ ہے جس کی انرجی میں پک اپ کر رہی ہوں جو کہ آپ کے سسٹم میں ابھی تک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے ریلیشن شپس میں بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں پاسٹ میں۔ سو دس منتھ پاسبلٹی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپن اپ کریں گے ضرور، دو کہ فیئرز موجود ہیں لیکن اس میں آپ کو ذرا زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سو اس کا جو سپٹمبر کے فرسٹ 2 ویکس ہیں اس میں کافی پاسبلٹی لگ رہی ہے کہ آپ جیسے اپنے آپ کو اوپن اپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہے جس میں آپ اپنے پاسٹ کو شاید انالائز آپ نے اتنا زیادہ نہیں کیا، لیکن آپ اپنے فیوچر کے پراسپیکٹس ضرور دیکھ رہے ہیں، اور آپ سیریسلی آپ ایک ریلیشن شپ لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کوئی نیو ریلیشن شپ جس میں آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن مل سکے، ایک انر جوائے مل سکے، پیس مل سکے اور فلفلمنٹ مل سکے، اور آپ کا اپنے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور آپ یوزلی کینسیرینس جو ہیں وہ دے ڈونٹ لائک ٹو میٹ پیپل، دے ڈونٹ لائک ٹو گو آؤٹ مچ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو سوشلائز، بٹ دس منتھ آپ کے اندر جیسے ایک انرجی آپ کو انکریج کر رہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، اور آپ نئے لوگوں سے ملیں اور فرینڈز وغیرہ سے ریکنیکٹ کریں۔ آپ کی کچھ تھوڑی بہت ٹریولنگ بھی نظر آ رہی ہے کہ جیسے آپ موومنٹ نظر آ رہی ہے ایک طرح سے، کہ جیسے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی ٹریولنگ بھی ہے، اس میں بھی آپ کو کافی چانسز ملیں گے لوگوں سے ملنے کے، اور پاسبلٹی کافی ہے کہ آپ اس مہینے کنیکٹ ہو رہے ہیں کسی سم ون اسپیشل سے، جو کہ جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں آگے آپ اس کو لے کے چلنا چاہیں گے، اور ایک اپنے رومانٹک ریلیشن شپ کے اوپر بھی آپ فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اپرچونٹیز ضرور آ رہی ہیں لیکن آپ کے اندر ایک بہت ڈیپر کائنڈ آف فیئر ہے، کہ فیئر آف ریجیکشن ہو سکتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاسٹ میں آپ نے ایکسپیرینس کی ہیں اس قسم کی چیزیں، کہ جہاں پر بھی آپ نے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں، جہاں پر بھی آپ نے اپنا ایک ریلیشن بنانے کی کوشش کی تو چیزیں اس طرح سے آپ کے فیور میں نہیں گئیں جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دوسرے لوگوں سے آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس کی ریزن موسٹلی دوسرے لوگ نہیں تھے، آپ اٹریکٹ ہمیشہ ایسے لوگوں کو کرتے گئے ہیں جو کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ دیتے رہے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت آپ چونکہ اپنے اوپر بہت آپ کا فوکس ہے، اور آپ اپنے فیئرس کے اوپر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے پرانے فیئرس کو ریلیز کر رہے ہیں، پاسٹ کو ریلیز کر رہے ہیں، تو پاسبلٹی اس وقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی اب نیو پرسن آئے گا یا آئے گی تو اس کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ آپ کا بن سکتا ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ پاسٹ میں سے کوئی سم ون فرام یور پاسٹ از ری اپیئرنگ ان یور لائف۔ پاسٹ میں جیسے آپ کا کوئی ریلیشن شپ بنا، اور لیکن وہ سم ہاؤ جیسے بیچ میں آپ کے ایک ڈسٹینس آ گیا، کوئی آپ کے کام کی ریزنس تھیں، کوئی اور وریز تھیں آپ کے سر پہ، کوئی دماغ پہ چیزیں تھیں بہت ساری، اور اس میں آپ کے لیے وہ ریلیشن شپ اتنی پرائیورٹی نہیں تھی، لیکن
ابھی بھی آپ کی چیلنجز ہیں، آپ کے ورک پلیس پہ بھی چیلنجز نظر آ رہے ہیں، آپ کے کریئر میں بھی چیلنجز نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اب آپ کے اندر ایک میچورٹی آ گئی ہے، ایک بیلنس آ گیا ہے، جس میں آپ اپنی چیزوں کو ایک بیلنسڈ وے میں آپ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے ریلیشن شپ کو بھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ اتنی ہی پرائیورٹی دینے کو تیار ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس میں انیشیٹو بھی تھوڑا بہت کچھ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یونیورس ایک طرح سے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کو جو بھی پاسٹ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی لائف میں دوبارہ جیسے ری انٹر ہو رہا ہے، اور آپ اس کو اس دفعہ آپ ایک چانس دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی اور اس پرسن کو بھی آپ چانس دینے کے لیے ریڈی نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو ایک برڈن کی طرح نہیں فیل کر رہے جو کہ پاسٹ میں آپ کو ہوا تھا. کوئی اس قسم کا کنیکشن ہے کہ جہاں پر آپ کسی سے ملے، آپ کو ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی اور آپ کو ایک کمپیٹیبلٹی فیل ہوئی، بٹ وہاں پر کہیں آپ کے اپنے ہی فیئرز کہیں آ گئے، اور آپ کو لگا کہ نہیں، یہاں پر یہ چیزیں ورک نہیں کریں گی، اور آپ نے جیسے اسٹیپ بیک کر لیا، اور آپ نے اس چیز کو پوری اپنی انرجی نہیں دی، آپ نے اس کو پورا موقع نہیں دیا اس ریلیشن شپ کو گرو کرنے کا، یا اس کو زیادہ ڈیپلی اپنے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کا آپ نے موقع نہیں دیا. لیکن ابھی اس ٹائم پہ جیسے آپ اپنے سارے یہ جو بیریئرز ہیں، سیلف بیریئرز ہیں، ان کو ختم کر کے آپ تیار نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس ریلیشن شپ کو آپ ایک جیسے چانس دوبارہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ دوبارہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سم ون فرام یور پاسٹ، یا وہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سپٹمبر کے مڈ کے بعد پاسبلٹی ہے کہ آپ ریکنیکٹ ہو جائیں گے ود دس پرسن، اور آپ کا ایک طرح سے جو ہے جہاں سے وہ سلسلہ جیسے ختم ہوا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، پرانے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ریکنیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جیسے ایک آپ اپنی پرسنالٹی کی کچھ نئی ڈائمینشنز کو ڈسکور کر رہے ہیں، اور آپ اس جو بھی آپ کی یہ ریلیشن شپ ہے اس کی بھی آپ نئی ڈائمینشنز کو ڈسکور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کے فیئرز بہت ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، جس میں آپ کو ہر سٹیپ پہ جیسے فیل ہوگا کہ نہیں، آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس، آئی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس ریلیشن شپ، آئی ایم ناٹ ریڈی. اور آپ اندر سے ریڈی بھی ہیں، لیکن یہ صرف آپ کا فیئر ہے، یہ لو بیسڈ تھاٹس نہیں ہیں جو کہ آپ کو روک رہی ہیں. آپ کو لو کے ساتھ ایک فیئر آپ کا اٹیچڈ ہے، جس میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، شروع میں سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم گزرتا ہے تو لوگ ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہیں، اور مجھے اپسیٹ کرتے ہیں، اور ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. سو آئی بلیو کہ یہ اس وقت آپ یونیورس جو ہے وہ آپ کو ساری اپرچونیٹیز دے رہی ہے کہ آپ اپنے اس فالس بلیف کو فکس کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اپنے فیئرس کے اوپر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئیں ڈس اپوائنٹمنٹس، وہ آپ کے اپنے فیئرس کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیونکہ جب ہماری تھنکنگ فیئر بیسڈ ہوتی ہے تو ہم ایسی ہی سچویشنس کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں، بیکاز یونیورس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی سچویشنز بار بار دیتی ہے تاکہ آپ اپنے انرجی کو کلیئر کر لیں، اور اپنے ان فیئرس کے ساتھ ڈیل کر کے اس سے باہر آ جائیں، اور اپنی ٹرو سیلف کو آپ امبریس کر لیں. تو جو آپ کی جو ٹرو سیلف ہے اس کو آپ تھرو دس چینج آپ امبریس کر سکتے ہیں، کیونکہ چینج کا آپ کا بار بار کارڈ آ رہا ہے، چینج از آن دا ہورائزنس. آپ کو کچھ آپ کی روٹین میں چینج آ رہا ہے، کچھ ایسے اپرچونیٹیز آ رہی ہیں آپ کے پاس کہ جس میں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زیادہ انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مور دین یوزول. آپ روٹین میں شاید اتنا انٹریکٹ نہیں کرتے، یا آپ کا کام اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ کو اتنے ضرورت نہیں پڑتی لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی. لیکن اس وقت آپ کی لائف میں کچھ ایسے سچویشنز آ رہی ہیں کہ جس میں آپ بہت سوشلائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگین آپ کا کارڈ ہے کلنگنگ ٹو دا پاسٹ. آپ کو اپنے پاسٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے پاسٹ کو دیکھتے رہیں گے تو آپ آگے موو نہیں کر سکیں گے، اور پاسٹ سے صرف آپ کو اپنے فیئرز کو نکالنے کی ضرورت ہے. پاسٹ کے فیئرز ہیں آپ کے، اور ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، بیڈ فیلنگز ہیں جو کہ آپ کو اپنے سسٹم میں سے ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے آپ کو جیسے لمیٹڈ کر دیا ہے، یو آر اسٹک سم ویئر، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی ایسا آپ کو کوئی وے آؤٹ آپ کو وہاں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہمیشہ ابینڈن کیا گیا ہے.
لیکن یہ ابینڈنمنٹ کی چیز جو ہے، جو فیلنگ ہے، یہ آپ کہیں اپنے چائلڈہڈ سے لائیں. آپ کو اپنے پیرنٹس میں سے کسی سے یہ ابینڈنمنٹ کی فیلنگ ملی ہے، آپ کو وہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس پیرنٹ کے ساتھ جو بھی آپ کے وہ چائلڈہڈ کی چیزیں ہیں، ٹراماز جڑے ہوئے ہیں، یا ایک سینس آف ریجیکشن جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو ریلیز کرنے کی اور لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے پیرنٹس بھی خود وہ اپنے ایشوز تھے ان کے، انہوں نے پیرنٹس اپنے حساب سے بچوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ایشوز ہیں اور وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں جب وہ ہم گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بہت ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہیں، ہمارے انر چائلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور ایک سرٹن پروگرامنگ بن جاتی ہے ہماری، کہ جس میں ہم ان چیزوں کو لے کے وہاں سے نکل نہیں پاتے. سو ایک فورگیونیس، ایکسیپٹنس، اور اس چیز کو لیٹ گو کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں تھے. تو وہاں سے آپ نے موو آن کرنا ہے اس جگہ سے، کیونکہ یہ آپ کے سیلف کریٹڈ بیریئرز ہیں جو کہ آپ کو اکیلا رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں. آپ اکیلے صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ اوپن اپ ہونے کو تیار نہیں ہیں. آپ یہ بات نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے کتنا اپنے اوپر کام کیا ہے، اور آپ کی ایک کانشیسنیس ریز ہوئی ہے، اور بہت ساری انسیکیورٹیز اور فیئرز وہ آپ کے سسٹم میں سے ریلیز ہوئے ہیں. آپ نے بہت کام کیا ہے اپنے اوپر. آپ کا سب سے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے، ایک تھنکنگ ہے آپ کی بڑی اسٹرانگ قسم کی. آپ بہت ڈیپ تھنکنگ ہے، اور اس میں آپ چیزوں کی تہہ تک جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہے، لیکن انٹلیکچولی آپ نے سمجھ لیا ہے، ایموشنلی ان کو آپ نے پروسیس نہیں کیا ہے. سو ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کے لیے، اس میں آپ ایموشنلی پروسیس کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر. کیونکہ اس وقت ساری انرجیز جو ارتھ کے اوپر ہم ریسیو کر رہے ہیں، نیو مون کی انرجی ہے، جو کہ دیٹس آل اباؤٹ ریلیزنگ دا پاسٹ اینڈ ریلیزنگ یور فیئرز. سو اس میں تھوڑا سا کوئی میڈیٹیٹ کریں، اور اس میں اپنے آپ کو اپنے انر چائلڈ سے کمیونیکیٹ کریں، اور اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا چیز بادر کر رہی ہے، اور وہ جو بھی چیز ہے اس کو آپ کو اپنے وہ بیسکلی فیئر بیسڈ تھاٹ ہے کوئی، جو کہ آپ کو اسٹک رکھے ہوئے ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک محدود جگہ پر، جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ. سو آپ اس کو ونس یو ول بی ایبل ٹو ریموو اٹ فرام یور سسٹم، فرام یور ایموشنل سسٹم، آپ ریئلائز کریں گے کہ جیسے ایک بہت ڈیپر پیس آ گیا ہے، جیسے لائف میں سے ایک گلومینس نکل گئی ہے، اور آپ ایک جوائے فل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں آپ اپنی تھوڑی سا یہ جو ہے ایک پیریڈ آپ کا یہ سپٹمبر مڈ تک کا، اس میں تھوڑی سی ایک لیتھارجی والی چیز اور سستی اور اس قسم کی چیزیں آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ٹیمپریری سچویشن ہے. اس میں میرے خیال میں یہ جو اس وقت یونیورس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اتنا ریلیز کرنے کے لیے ساری نیگیٹیوٹی کو اپنے سسٹم میں سے، اور ان اسٹک ایموشنس کو. تو ونس یو آر ایبل ٹو ورک آن یور سیلف اینڈ یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود یور انر چائلڈ، تو آپ کا یہ بلاک ایک ڈیزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مہینے میں. اور سپٹمبر کے اینڈ تک پاسبلٹی ہے کہ یو ول بی ریکنیکٹڈ وتھ سم ون فرام یور پاسٹ، جہاں پر آپ کا ایک اچھا ایک ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا تھا، اور پھر وہاں پر وہ کہیں جیسے چیزیں رک گئی تھیں، اور وہ آپ نے آپ کا جو پرسیپشن ہے اس چیز کے بارے میں وہ یہ رہا ہے کہ اٹ واز ناٹ یور فالٹ. سو ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کی ذمہ داری نہ ہو، دوسرے شخص کی ہو. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیک رسپانسبلٹی فار یور سچویشن، کیونکہ آپ بلیم کر رہے ہیں، سچویشنس کو بلیم کر رہے ہیں، آپ پاسٹ ریلیشن شپس کو بلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کی ڈیزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ جیسے ایک اپنے نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں. آپ نے جیسے کوئی جو بھی اپنے فیوچر کے لیے پلانز بنائے ہوئے ہیں، جس قسم کا کوئی آپشنز آپ جو بھی آپشنز اپنے لیے دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی، جیسے آپ اپنی لائف میں ایک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور اس اسٹیبلٹی کے لیے جو بھی آپ آپشنز ان کے اوپر غور کریں، آپ کے جیسے وہ پلانز اس مہینے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اندر ایک نئی قسم کی ایک اویئرنیس آ رہی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے شاید تھوڑی سی ڈارکنیس میں تھیں، اور کوئی ایسے اسپیکٹس آپ کی زندگی کے
جو کہ ذرا ڈارکنیس میں تھے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو فال ان لو ود سم پرسن. دیٹ پرسن از فرام پاسٹ اور سم ون نیو, بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے پرسن. یا آپ کا یہ سپٹمبر کا منتھ جو ہے وہ اس میں آپ کی رومانٹک لائف میں ایک بہت بڑا کچھ شفٹ آنے والا ہے. اس میں آپ کو چیزیں آپ کے فیور میں ٹرن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور سمہاؤ آپ کا یہ جو آپ کا ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ آپ کا ریلیٹڈ ہے ود یور فائنینشیل ایسپیکٹ. وہ جو بھی کام آپ کے کوئی رکے ہوئے چیزیں جو جیسے فائنینشلی آپ کہیں پہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ کی ڈیلے ہو رہی ہیں, پوسٹ پون ہوتی رہی ہیں, تو وہ بھی سم ہاؤ آپ کی کھلنا شروع ہو جائیں گی اس مہینے کے اینڈ تک. کیونکہ اس منتھ کے اینڈ میں 21 سپٹمبر کو فال ایکوینوکس آ رہا ہے, جس کی بیسیکلی وہ اس کا بھی آٹم کا ایک طرح سے آفیشیلی وہ ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے. تو اس میں آپ اس پیریڈ کے دوران آپ فیل کریں گے کہ جیسے آل آف اے سڈن کچھ ویدر چینج ہو گیا ہے, اور چیزیں جو آپ کو لگ رہا تھا کہ رکی ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں موو کرنا شروع ہو گئی. ان تمام آپ کے جو ایریاز ہیں لائف کے اس میں یہ پاسبلٹی ہے, فائنینشیل ایریا میں, آپ کے کریئر میں اور آپ کی لو لائف میں. سو آپ کا سپٹمبر کا منتھ کافی بزی نظر آ رہا ہے. سو لیٹس سی کہ اینجلز آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں, اور آپ کی اس نیو رومانس کو لے کے اینجلز کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سجیشن آپ کو دیتے ہیں یا ایڈوائس دیتے ہیں. لیٹس سی. سو بیسیکلی اٹس مور اباؤٹ کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. آپ نے اپنے آپ کو خود لمیٹڈ کیا ہوا ہے. اوکے سو اینجلس کا میسج بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کی لائف میں جو بھی ہیپینس اور جوائے والی ایک چیز جو آپ کی مسنگ ہے وہ چیز آپ اس منتھ میں ریسیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی کافی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کا مجھے سینس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک اسپریچول کنیکشن ہے, آپ کی اپنی اسپریچولیٹی ہے جس میں آپ کو سمجھ آتی ہیں چیزیں, اپنے حساب سے سمجھ آتی ہیں. سو دس از دا ٹائم ٹو فوکس آن یور اسپریچولیٹی اینڈ اپنی انٹیوشن کو سننے کی کوشش کریں. آپ کو اپنے اندر سے جواب ملنے ہیں. تو جو بھی ایک اور یہ آپ کے ایک جو لو ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نظر آ رہی ہے یہ ڈیفیکلٹ سچویشن, کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو کنیکٹ وتھ سم ون جن کے ساتھ آپ کا پاسٹ میں کوئی کنیکشن جب بھی ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی جیسے ایک طرح سے یونیورس اس کو اپوز کر رہی ہے, یا ڈیفیکلٹیز آنا, ایشوز آنا, یہ چیز ایک ایسوسیٹ ہو گئی ہے ود دیٹ پرسن. سو یو مائٹ میٹ دیٹ پرسن اگین اینڈ وہاں پر آپ کو ایک بہت اچھی فیلنگ تھی. یو یوز ٹو ہیو سچ اے گڈ فیلنگ میٹنگ دس پرسن, بٹ جہاں ملے وہاں پر آپ کو لگا کہ جیسے ساری دنیا جو ہے نا وہ خلاف ہے اس چیز کے, اور کوئی نہ کوئی اینگر تھرو کر رہے ہیں لوگ آپ کے اوپر, کرٹیسزم آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, پرابلمز آ رہی ہیں, ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, اور کافی سپر نیچرل قسم کی بھی ڈیفیکلٹیز مجھے فیل ہو رہی ہیں جو کہ آپ نے فیس کی ہیں. لیکن بیسیکلی یہ سب آپ کی وہ پروگرامنگ ہے جو کہ انکانشیسلی ہو چکی ہے, اور جس کے نتیجے میں جہاں پر بھی آپ ایک جوائے کو ایکسپیرینس کرنا شروع کرتے ہیں, انر فلفلمنٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو یہ آپ کا انر کرٹک ہے جو کہ اپیئر ہوتا ہے, اور وہ آپ کو آپ کے جو آؤٹر سرکمسٹانسز ہیں ان کے تھرو بیڈ میسیجز یا بیڈ وائبز آپ کو دینی شروع کر دیتے ہیں. سو ابھی اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ کنیکٹ وتھ یور اون اسپریچولیٹی, اور وہ ایک سیف پلیس جو آپ کے اندر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو ہوپ فلی یہ تمام سچویشن جو ہے یہ آپ اس کو ریزولو کر لیں گے. اور باقی آپ کا اوور آل اگر آپ اس فیئر کے فیکٹر کے اوپر کام کر لیں تو آپ کی لائف میں سے بہت ساری ہرڈلز اور بہت سارے ڈیلیز اور پرابلمس سب کے سب اس مہینے میں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ مائی بیوٹیفل کینسیرین فرینڈس. Until next time, love, light and peace. Look after yourself.